پیش نہیں کر سکتا. مگر میں آج اپنے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہے، ہمیشہ کی طرح جیسے تحسین سر ہیں ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں، امجد سر اور ہمارے باقی تمام ٹیچرز ہمیں ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. تحسین صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے لمس کا مشورہ دیا، اسکالرشپ کا مشورہ دیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ایک باپ کی طرح انہوں نے مجھے اپنا بچہ سمجھ کے مشورہ دیا. اور سر انشاءاللہ میں کام سیکھ کر باہر جاؤں گا اور ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ پاکستان کو کام نہیں آتا، کوئی نہیں کہے گا. اس کے علاوہ اب آتے ہیں موٹیویشنل اسپیچ کی طرف. تو موٹیویشن انسان کے اندر اس وقت آتی ہے جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے. جیسے سر نے کہا زندگی گزارنے کے کچھ معیار ہوتے ہیں، اپنے پرنسپلز بنائے، سٹینڈرڈز بنائے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا معیار ہے، میں اس سے زیادہ گھٹیا کام نہیں کر سکتا. کوئی جھوٹ بولے کہ میں نہیں بول سکتا، میرا سٹینڈرڈ ہے. کوئی آپ کو بولے امانت میں خیانت کرنے کو نہیں کر سکتا، بھی میرا ایک سٹینڈرڈ ہے. میں یہ کام کیوں کروں؟ میں گھٹیا کام کرنے کے لیے زندگی میں نہیں آیا. کم از کم انسان اپنے ایک ایسا معیار بنائے کہ وہ جیے تو لوگ اس کو بار بار ملنے کی کوشش کریں، اور مرے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. اس کے علاوہ جب اس کو یاد کیا جائے، اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے. اور وہ اقبال نے اپنی ہے نا پرنسپل، وہ جو اس کا خودی کا وہ آرٹیکل اس کے اندر وہ لکھتا ہے، نثر کے اندر، شاعری میں نہیں نثر میں لکھتا ہے کہ ایک درخت وہ ایک بیج سے پیدا ہوا ہے. ایک بیج جس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، وہ اپنی خودی کی جب انتہا دکھاتا ہے تو 5-6 ٹریکٹر بھی مشکل سے اس کو کھینچ پاتے ہیں. اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر ایک درخت کی خودی اتنی زیادہ بلند ہے تو سوچیں ہماری خودی کی کیا انتہا ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. آج ہم وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اس وقت ہوگا جب آپ اپنا ایک معیار بنائیں گے. معیار امجد صاحب اور تحسین صاحب بہت اچھے الفاظ میں بیان کر چکے ہیں، تو میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ پھر سے اس کو بیان کروں کہ یہ دونوں حضرات پہلے بیان کر چکے ہیں. لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. ایک غزل ہے، جب عشق سکھاتا ہے اداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پرنسپلز ایک غلام کو بھی سکھا دیے جائیں، اس کے ذہن کے اندر سے غلامی نکال دی جائے، تب وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور بادشاہ وقت بن جاتا ہے. قرآن مجید میں ہے ہم ایک عام انسان کو، ایک معمولی انسان کو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہاں تک کہ ایک چپڑاسی بھی ہو سکتا ہے، سب انسان برابر ہے. وہ یہاں تک کہ ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس ایک ڈھیلا نہیں ہے. ہم ایک عام انسان کو اٹھا کر وقت کا عالم بنا دیتے ہیں، بادشاہ وقت بنا دیتے ہیں، وقت کا عالم بنا دیتے ہیں. ریکوائرڈ ہے صرف 2 چیزیں، صرف 2، صبر اور یقین. ہم لوگ صبر کا بہت غلط مطلب لے چکے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اچھا کس نے تھپڑ مارا تو نہیں صبر کرتے ہیں. نو، تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا پوچھنا چاہیے. ہماری اتنی ہمت کیسے مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. صبر کا مطلب ہے ایک کام میں مسلسل محنت کرتے رہنا، ایک کام میں لگاتار محنت کرتے رہنا یہاں تک کہ اس کی انتہا کو نہ پہنچ، یعنی کہ اس کی انتہا کو ہم نہ دیکھ لیں، وہاں تک پہنچ نہ جائیں. یہ ہے صبر کے اصلی معنی. اور یقین کیسا یقین؟ اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ راستے بناتا ہے. کیا ہوا یہ پوری دنیا میرے خلاف ہے تو ہوتی رہے گی، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. لیکن یہ سب آئے گا کہاں سے موٹیویشن؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کیسے موٹیویٹ رہ سکتا ہے. ایک انسان کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو یہ کام کرنا ہے؟ ہاں، وہ کام جو آپ بغیر پیسوں کے لالچ کے، بغیر ٹائم کی پرواہ کیے کر سکتے ہیں، دن رات کر سکتے ہیں، اس میں محنت کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کو اس کے بدلے میں 1 روپیہ تک نہ دیا جائے، پھر بھی اپنے شوق سے آپ وہ کام کر رہے ہیں. ہاں، موٹیویشن اس وقت بھی آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تب آپ سے ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں. مجھے یہ بولا کہ موٹیویشنل اسپیچ کرنے کے لیے مجھے آج صبح ہی پتا چلا ہے، لیکن خیر میں اپنی پوری کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں. لیکن آپ اس وقت ہی موٹیویٹ ہوں گے جب آپ اپنی لائف میں کچھ ایسا کرنا چاہیں گے کہ آپ کو کم از کم 500 سال تک تو زندہ یعنی یاد رکھا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا، جب تک ہے لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا ہیں؟ بہترین نیکی یہ ہے کہ کسی کی ذات کو اس کی انتہا تک پہنچا دینا. یہ بہترین نیکی ہے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی موٹیویشن ہے. آپ کسی کے ساتھ اپنا مقابلہ نہ کریں. پہلی بات آپ جیسے ہیں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں. ہاں میں ایسا ہوں, میں کاپی پیسٹ نہیں بنوں گا. تحسین صاحب ہیں تو وہ صرف ایک ہے, پرنسپل صاحب ہیں تو وہ صرف ایک ہیں. میں اگر ان کی کاپی کروں گا تو میری جو صفات ہیں وہ چھپ جائیں گی. نہ تو میں ان جیسا بن پاؤں گا, نہ میں جو ہوں وہ بن پاؤں گا. سمپل. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرو. ہاں میں جو ہوں جیسا ہوں, یہاں پر جو بھی ہوں میں ٹھیک ہوں. دوسری بات, پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. بے مقصد زندگی سے موت اچھی ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, بے مقصد زندگی سے موت اچھی ہے. ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, بے مقصد زندگی سے موت اچھی ہے. پہلی بات جیسے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. دوسری بات اپنا مقصد تلاش کریں. مقصد مل گیا تو اس میں محنت کریں. تالیاں بجا دو. سر نے کہا تھا صرف اور صرف ہارڈ ورک. اسمارٹ ورک اسے کہتے ہیں کہ باقی تمام کام کو چھوڑ کر ایک ہی کام پر فوکس کیا جائے, جسے ہائپر فوکس کہتے ہیں. صرف اور صرف ایک کام پر. وہ ہے نا, ہاں جب عشق سکھاتا ہے دعوے خودآگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا کہ ایسے ہرکاری. اے دائرے نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر رولا, وہ جس کی فقیری میں بو عزت اللہ. آئینہ جوان مرداں حق کے کوئی و بے باقی. آئینہ جوان مرداں حق کے کوئی و بے باقی. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی.